ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 17 نومبر 2019 کو سنڈے کے دن بمطابق 19 ربیع الاول 1441 ہجری میں قرآن کلاس نمبر 4 کا انعقاد ہوگا۔ آج کی قرآن کلاس بھی انشاءاللہ تعارف قرآن کے اوپر مشتمل ہے، اور تعارف قرآن کے حوالے سے امید ہے کہ آج کی یہ کلاس آخری کلاس ثابت ہوگی۔ کل 40 علمی پوائنٹس تھے جو میں نے پچھلی 3 کلاسوں میں ان میں سے کچھ حصہ کور کیا ہے، 26 پوائنٹس ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ علمی پوائنٹ نمبر 27 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے۔ علمی پوائنٹ نمبر 27 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم کے بعض مقامات ایسے ہیں جو اپنے احکامات کے اعتبار سے منسوخ ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی قرآن کا حصہ ہیں۔ ان کی ناسخ جو آیات ہیں وہ بھی قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں، اور یہ قرآن حکیم کی خوبی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے، اور اس کا ذکر ہمیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 میں ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیات او ننسیہا، ہم کوئی بھی آیت ایسی نہیں کہ اسے منسوخ کر دیں یا آپ کو بھلا دی جائے۔ نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس سے بہتر آیت لے آئیں گے، اس سے بہتر حکم لے آئیں گے یا اس کے برابر۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے؟ تو شریعت کے اندر بھی ناسخ و منسوخ ہے، جس طریقے سے پرانی شریعتیں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناسخ و منسوخ کا سلسلہ ہے۔ شریعت موسوی کے اندر کئی چیزیں حرام تھیں جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حلال ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصیات ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اگلے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کسی قوم اور قبیلے کے لیے بھیجتا تھا،
میری نبوت پوری انسانیت کے لیے ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. دوسرا، اگلی امتوں کے اندر نماز کے لیے اسپیسیفائڈ جگہ ہوا کرتی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے یہ آسانی دی ہے کہ پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا. شریعت موسوی میں تو آپ نمازیں ہر جگہ نہیں پڑھ سکتے تھے سوائے ان معبد والی جگہوں پہ جہاں عبادت ہوتی ہے، ٹیمپلز میں، جبکہ اس امت میں آپ جہاں مرضی نماز پڑھیں. تیسری چیز آپ نے فرمائی مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کر دیا جو اگلی امتوں میں حرام تھا. قرآن میں ذکر ہے اگلی امتوں میں مال غنیمت یعنی کافروں کا جنگ میں چھوڑا ہوا جو مال تھا اس کو اوپن میدان میں لا کے رکھتے تھے، ایک آسمان سے آگ برستی تھی اور اس کو خاک کر دیا جاتا تھا، لیکن اس امت کے لیے اسے حلال کر دیا گیا. سورۃ الانفال نازل ہوئی. چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے روب سے میری مدد فرمائی ہے. یعنی میری امت ایک مہینے کی مسافت پہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگلی جو ان کے مد مقابل قومیں ہیں ان کے اوپر روب ڈال جائے گا. اور پانچویں چیز اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شفاعت کا دروازہ کھولنا ہے، مجھے شفاعت کا اذن عطا فرمانا ہے. مسلم شریف میں ایک چھٹی چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ختم نبوت کا سلسلہ فرما دیا ہے. صحیح مسلم میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے. تو پچھلی شریعت اور اس شریعت میں بھی ناسخ و منسوخ کا سلسلہ ہے، اور پھر ودن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکمسٹانسز کے مطابق اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بدلا ہے. اب اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہماری قدرت کا یہ بھی شاہکار ہے کہ ہم اپنی شریعت میں بھی کسی بھی وقت چینج کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کا بھی پابند نہیں ہے، بس اتنے ایریے کے لیے پابند ہے جتنے ایریے کے لیے، جتنے سرکمسٹانسز کے لیے، اوقات کے لیے اسے پابند کیا گیا. جو یونیورسل ٹروتھ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان کا پابند ہے، اس لیے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے، جو اللہ نے رولز طے کیے ہیں. لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ خود ہی چیزوں کو وقت اور حالات کے مطابق چینج کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی وہ کر سکتا تھا، پہلے کر دیتا تو آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی. شراب کا اگر حکم پہلے دن ہی حرام ہو جاتا تو کتنے لوگ شراب کو چھوڑتے، اس سے گریجولی کیا گیا. اسی طریقے سے آپ ناسخ و منسوخ میں یہ دیکھیں کہ پہلے جو ہے وہ وصیت کو لازم قرار دیا گیا سورۃ البقرہ میں، وراثت کے احکام نہیں آئے تھے. سورہ نساء کے اندر پھر پوری ڈیٹیل آ گئی، اس کی وجہ سے وہ والی آیات منسوخ ہو گئیں. اب اللہ تعالیٰ نے خود وارث کا حصہ رکھ دیا ہے، ماں باپ کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، بچوں کو بچیوں کو اتنا، پوری ڈیٹیل سورہ نساء کا دوسرا رکوع. اسی طریقے سے سورۃ الانفال میں ہی پہلے آیا کہ جو ریشو پروپورشن کے اعتبار سے ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ہم نے تمہاری کمزوری دیکھی ہے، اب یہ وہ ریشو پروپورشن قائم نہیں رہے گی. اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں، اس لیے کہ جو نیو مسلم ہیں ان کے ایمان کا لیول وہ نہیں ہے جو مکے کے مسلمانوں کا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے ریوائز کیا اور فرمایا کہ اب ایک مسلمان 2 پہ بھاری ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ اب بھی 10 پہ ہی بھاری رہے گا. وہ اب جو مسلمان ہیں وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی والے مسلمان تو نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بھی ناسخ و منسوخ. اسی طریقے سے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو زانی ہے عورت اسے قید کر دو یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، یعنی پوری زندگی کے لیے گھر سے باہر نہ وہ نکلے. قید سے مراد کسی جیل خانے میں نہیں، گھر کے اندر. اس میں الفاظ ہیں کہ ان کو گھروں میں رکھو. اور پھر اسی آیت میں آیا کہ یا پھر اللہ تعالیٰ جب ان کے لیے کوئی حکم مقرر فرما دے گا مستقبل میں، اور وہ پھر زنا کی سزا آ گئی 100 کوڑوں کی شکل میں سورہ النور کے اندر. تو اس طریقے سے ناسخ و منسوخ کا ایک سلسلہ ہے. قرآن حکیم کے اسٹوڈنٹ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. ناسخ و منسوخ تو بہت لوگوں نے اس پہ اوپر کام کیا ہے، اور بعض جو علماء ہیں نا وہ انہی چیزوں کا سہارا لے کے کہتے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے. قرآن پتہ ہے اس میں تو کچھ منسوخ آیات بھی ہیں، ان سے ہی پوچھ لیں کتنی ہیں آپ بتا دیں تو ان کو بھی نہیں پتہ ہوں گی. تو کہانیاں کراتے ہیں. ٹوٹل 5 مقامات ہیں، اور وہ بھی آپ ناسخ و منسوخ اس اعتبار سے نہیں ہے بلکہ وہ سرکمسٹانسز کے اعتبار سے. دین جو اسٹیبلش ہمیں پتہ ہے یہی دین ہے، اسٹیبلش ہو کے. یعنی آج کسی مسلمان کے بچے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ پہلے شراب جو ہے وہ جائز تھی، بعد میں حرام قرار دی گئی. اینڈ رزلٹ سب کو پتہ ہے. اب اس کے اندر سے کیا نکالنا ہے؟ خام خواہ ایک معاملے کو الجھانا، علمی روب ڈالنا،
بلکہ میں اسے علمی رعب نہیں، علمی شہوت کہتا ہوں. جیسے وہ شہوات، یہ شہوت ایسے اردو میں تو لفظ نٹوریس، عربی میں شہوت یعنی کہتے ہیں کسی چیز کی لت پڑ جانا، وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے. یہ ہم اسے سیکس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، ویسے بھی کوئی دنیا کی محبت بھی ایک شہوات، دنیاوی شہوات. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو ہے وہ تکلیف کے ساتھ ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ رکھا ہے. یعنی دنیا کی جو لذت والی چیزیں ہیں وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں، اور جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو شریعت کی ہرڈلز، تکلیف دہ چیزیں عبور کرنی پڑیں گی. تو یہ علمی شہوت ہوتی ہے علماء کی، جو اس قسم کی باتیں کر کے الجھاتے ہیں. اس حوالے سے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر شاہ ولی اللہ دہلوی کی جو کتاب ہے، انہوں نے وہ 5 مقامات ڈسکس کیے ہیں، جن میں سے 3 میں نے ویسے ہی فی البدیہہ کر دی ہے. تو یہ چیز بھی اس حوالے سے کلیئر ہونی چاہیے. علمی پوائنٹ نمبر 28 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم کی کل جو 114 صورتیں ہیں جو میں نے شروع میں بتایا تھا، ان میں سے 113 صورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، سوائے ایک صورت کے، اور وہ ہے سورہ التوبہ. اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن اوورال پورے قرآن میں 114 بسم اللہ پوری ہیں، کیونکہ سورہ نمل کے اندر آغاز میں بھی بسم اللہ آتی ہے، اور سورہ نمل میں ایز اے آیت بھی آتی ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ملکہ بلقیس کے پاس خط آتا ہے تو وہ کہتی ہے یہ کوئی معزز خط ہے اور یہ سلیمان کی جانب سے ہے، اور اس کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تو وہ بسم اللہ اگر آپ جوڑ لیں تو 114 صورتیں ہیں قرآن کی، اور بسم اللہ بھی 114 ہی ہیں، لیکن 113 دفعہ صورتوں کے آغاز میں، اور ایک جو ہے وہ صورت بغیر بسم اللہ کے ہے، وہ سورہ التوبہ ہے، اور اس کی کمپنسیشن بھی سورہ نمل میں ایز اے آیت بھی ہے. سورہ توبہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہ آنے کی کئی ایک حکمتیں لوگوں نے بیان کی ہیں. سب سے جو مضبوط رائے ہے وہ یہ ہے، چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا کوڑا برسا مشرکین عرب کے اوپر، کیونکہ اس کا آغاز ہی بڑا جارحانہ ہے. برات، اعلان برات ہے، اللہ تعالیٰ نے بیزاری کا اظہار کر دیا اور اس کے رسول نے ان کافروں سے. یعنی وہ 23 سالہ جو دعوت کا دور تھا، جس میں دعوت، تبلیغ، دعوت، اور اچانک اب 23 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے جی اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے، 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو یہ اسلام قبول کریں گے یا عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور اگر عرب میں رہیں گے تو قتل کیے جائیں گے. عذاب استیصال ان کے اوپر آئے گا، کیونکہ اگلے نبیوں کے منکرین پہ بھی تو عذاب آتا تھا نا. قوم نوح پہ عذاب آیا نا سیلاب کی شکل میں، قوم لوط پر پتھروں کی شکل میں، قوم فرعون کو سمندر میں ڈبویا گیا. تو ہمارے نبی کے انکار کرنے پر بھی کافروں پر عذاب آنا تھا. 23 سال چھٹی دی کھلی. اس دفعہ سورہ توبہ میں آیا کہ اب عذاب کی یہ شکل ہوگی کہ مسلمانوں کی تلواریں ان پہ مسلط کی جائیں گی. اور سورہ توبہ کی آیت ہے 14 نمبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہاری تلواروں سے. تو نبی علیہ السلام کی کیس میں عذاب استیصال بجائے چنگھاڑ اور آسمان سے پتھر برسنے یا سمندر میں غرق کرنے کی بجائے تلوار کے ذریعے کافروں پر مسلط ہوا، جس کی پہلی قسط جو ہے وہ غزوہ بدر کی شکل میں آئی، اور آخری قسط جو ہے وہ مشرکین عرب پہ غزوہ حنین کی شکل میں آئی. تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے. میرا اس پہ بھی لیکچر ہے، مسئلہ 85، قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات. ہمارے نبی علیہ السلام کا معجزہ بھی اگلے انبیاء سے مختلف ہے، یعنی وہ حصی معجزہ نہیں ہے دعوی نبوت والا، بلکہ قرآن ہے. اور عذاب استیصال بھی مختلف ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ قتال اور تلوار کے ذریعے مسلط ہوا. تو چونکہ اس کا ذکر تھا، اور یہی آج کل کافر بھی کوٹ کرتا ہے جی قرآن میں یہ دھمکی لکھی، وہ دھمکی وہ ان لوگوں کے لیے، آج کے کافروں کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کا عذاب ہے ان پر کہ 23 سال کے بعد اب اسلام نہیں قبول کیا. تو وہ اللہ کا کرنا ہوا کہ اسلام قبول ہی کر لیے سب نے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اسلام کے لیے کھول دیے، وقتی طور پہ تو ڈر کے کیا تو لقاء نے، اور اللہ نے بعد میں ایمان بھی پھر استقامت دے دی لوگوں کو. تو اس لیے سورہ توبہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی جلالی صفت ڈومیننٹ ہے، غزوہ تبوک کے اعتبار سے ایون صحابہ کرام پہ بھی بڑی یعنی سخت گرفت کی گئی ہے ان صحابہ کے اوپر جنہوں نے سستی دکھائی. تو اس لیے اس کا آغاز بغیر بسم اللہ کے، اللہ کی رحمان اور رحیم کی صفت کے بغیر ہے. تو یہ 114 کا عدد
پورا ہو جاتا ہے جب سورہ نمل میں وہ بسم اللہ کر دی جائے۔ علمی پوائنٹ نمبر 29 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم میں آیات کتنی ہیں؟ ایسے پبلک میں تو مشہور ہے جی 6666، اے بھی جھوٹ رہا ہے، کہتے گنیاں جے، کبھی گنی کسی نے کہ قرآن حکیم میں 6666 آیات ہے بھی ہیں کہ نہیں؟ قرآن حکیم میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کے شروع میں جو آتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور صرف سورتوں میں آنے والی آیات کو جمع کیا جائے تو قرآن حکیم میں کل آیات کی تعداد ہے 6236۔ اور اگر بسم اللہ کو بھی شامل کر لیا جائے ایز اے آیت تو ظاہر ہے قرآن حکیم میں 113 جگہ بسم اللہ بھی ہے سورتوں کے آغاز میں۔ وہ جو 114ویں مرتبہ ہے وہ تو سورت کے اندر ہے نا، وہ ویسے ہی ٹوٹل میں شمار ہوئی ہوئی ہے، 113 اس میں ایڈ کریں تو 6349 6349 ہے، اور بغیر بسم اللہ کے کریں تو 6236 آیات۔ یہ 6666 پتہ نہیں کس نے مشہور کر دی ہوئی ہے۔ وہ کورسز میں بھی ایون آپ کے جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، تو جو اسلامیات کے ٹیچر ہیں ان کو کہے کہ یار یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، میرے نا 1-1.5 گھنٹے کی پریکٹس ہے، آپ سورتوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے سورت کے اندر کتنی آیات ہیں وہ جمع کر کے دیکھ لیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو وہ باتیں بھی جن کے بارے میں آپ کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ تو کم از کم ٹھیک بتائی ہوں گی، وہ بھی غلط بتائی ہوئی ہیں۔ تو ہم پھر رونا کیوں نہ روئیں؟ کوئی صحیح گل دسی ہے تو انہوں نے قرآن کی آیات تک بھی صحیح نہیں بتائیں کہ کل آیات کتنی ہیں، 6236 ہیں اگر بسم اللہ کو حصہ نہ مانا جائے سورت کا۔ اچھا قرآن کا حصہ ہے بسم اللہ، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ ہے یہ لکھی جاتی ہے، مصحف کا حصہ ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ پہلی آیت ہے یا یہ آیت کے بغیر ہے، لیکن اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں۔ 113 کی 13 بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن ایز اے آیت ہیں یا نہیں ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ کہ مصحف تو پھر بھی بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ ایون کوئی ایسے مقامات بھی قرآن حکیم میں ہیں جہاں پہ کوئی اکا دکا شاذ اقوال ملتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ ایک آیت نہیں، یہ 2 آیات ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کوئی 2 بھی گن لے، مصحف میں جو کچھ لکھا ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے نا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 30 نمبر، قرآن حکیم میں صورتیں عموماً جوڑوں کی شکل میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ سورہ الذاریات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ جوڑا جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کا ریسیپروکل ہوتا ہے، مرد ہے عورت ہے، میل فیمیل، لیکن یہ دونوں چیزیں مل کے ایک مشترکہ مقصد کو اچیو کرتے ہیں۔ جیسے مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا سلسلہ شروع کیا۔ یہی جینڈرز والا ایشو جو ہے وہ جانوروں میں بھی ہے، ایون نباتات کے اندر بھی ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے بغیر امپرفیکٹ ہیں، دونوں مل کے پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ اس طرح قرآن حکیم میں بھی صورتیں جوڑوں کی شکل میں مل کے ایک پرفیکٹ مقصد کو اچیو کرتی ہیں، جس کی آپ کو سب سے موٹی مثال سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ یہ بھی جوڑا ہے۔ سورۃ الفلق ان شیاطین کے حملوں کو ڈیل کرتی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں، جادو کی شکل میں، حسد کی شکل میں۔ آپ دیکھ لیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے پیدا کی ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، پھونکے مارنے والی جو جادوگرنی ہیں ان کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے حسد سے۔ حسد کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، مراد یہ کہ وہ فزیکلی پھر اس حسد کا شکار ہو کے آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن سورۃ الناس جو ہے وہ اندر سے حملہ آور ہونے والی چیز ہے، جو داخلی چیزیں ہیں، انٹرنل چیزیں۔ یہ ایکسٹرنل چیزیں، خارجی چیزیں، اور وہ انٹرنل۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورۃ البقرہ سورہ ال عمران بھی جوڑا ہے۔ سورہ البقرہ بھی سابقہ امت مسلمہ کو ڈیل کرتی ہے، لیکن وہ کون سی امت؟ یہودی۔
اور سورہ آل عمران بھی ایک سابقہ امت مسلمہ کو ڈیل کرتی ہے، عیسائی نصارہ، یہ دونوں مل کے ایک پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں۔ سورہ النجم اور سورۃ القمر یہ بھی جوڑا ہے، چاند اور تارہ، چاند تارہ ویسے بھی جوڑا ہے، آپ کے وہ جھنڈے پہ بھی ہے نا۔ تو یہ قرآن حکیم جوڑوں کی شکل میں ہے، اور آپ کو بعض اوقات بالکل سملر آیات جو ہے وہ جوڑوں میں مختلف انداز میں صورتوں میں ملیں گی۔ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، اور اس کی ڈسکوری جو ہے نا امت میں پہلی دفعہ کی ہے حمید الدین فراہی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی، جو غامدی صاحب کے بھی اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی دادا استاد ہیں، امین احسن اصلاحی صاحب کے استاد۔ اب یہ آپ چیز دیکھیں، یہ وہ چیز ہے جو امت میں پہلے 1300 سال کے مسلمانوں کے اوپر اس طرح اشکار نہیں ہوئی، اگرچہ اشارے موجود تھے۔ یار جب ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں حدیثیں موجود ہیں معوذتین کے بارے میں، دو پناہ دینے والی صورتیں، اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جو ہیں یہ دو پرندوں کی شکل میں، صاحبان کی شکل میں قیامت والے دن سایہ کریں گی، تو اشارے تو موجود تھے، لیکن اس طرف کسی کا دماغ نہیں گیا کہ یہ واقعی جوڑے ہیں، پھر ان کا ایک مقصد اچیو ہوتا ہے۔ وہ پوری کی پوری ایک جو سمجھ لیں آپ پوری ڈاکٹرائن ہے نا، وہ اس بندے نے ڈسکور کی ہے، اور اس بندے نے بھی کمال کام کیا ہے جی۔ وہ بندہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 40 سال تک ایک خیمے میں اس نے زندگی گزاری ہے، جا کے بالکل ریگستانی ایریا میں اسی طریقے کے مطابق جن حالات و واقعات میں قرآن نازل ہوا تھا، تاکہ وہ عرب کے لوگوں کے کلچر کو سمجھ سکے اور ان فیلنگز کو فیل کر سکے۔ پھر اللہ نے دیکھے کیسی چیزیں ان کے اوپر کھولی ہیں۔ ان کو آج یعنی اس حوالے سے قرآن کے نظم، اس کو نظم کہا جاتا ہے قرآن کا، اس کا امام مانا جاتا ہے، حالانکہ کوئی پرانے بزرگ نہیں ہیں، بمشکل 100 سال ہوئے ان کو فوت ہوئے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس حوالے سے جو تعارف قرآن کے اپنے لیکچر ہیں بیان القرآن میں، اس میں بڑی ڈیٹیل سے وہ بولے ہیں، اور انہوں نے ایمانداری کی ہے کہ ان کا نام لیا ہے، اس ڈسکوری کو اپنے ساتھ منسوب نہیں کیا۔ یہ بڑی بے ایمانی ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کی ڈسکوری کا لیبل جو ہے وہ مطلب اپنا لگا کے اس سودے کو بیچنا شروع کریں۔ تو میں نے بھی اس لیے ایمانداری کی کہ یہ میری کوئی ڈسکوری نہیں ہے، کہ کوئی یہ نہ کہہ جی علی بھائی نے کیا کمال کر دیا، جس نے کیا اسی کی طرح منسوب کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ علمی پوائنٹ نمبر 31 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم کی اگر سب ڈویژن کی جائے تو قرآن حکیم میں کل 7 منازل ہیں جو صحابہ کرام کے دور میں اسٹیبلش ہو چکی تھی، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں یہ اسٹیبلش تھا کہ قرآن حکیم وہ ایک مصحف کو 7 دن کے اندر مکمل کرتے تھے۔ ترمذی میں حدیث ہے جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے جن کو عربی آتی ہے، اور جو کہتے ہیں ہمارے بزرگ ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں تو وہ کیڑا ثواب کھٹتے رہنے، آپ سمجھ لو۔ صحابہ کو کہا جا رہا ہے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل نہیں کرنا، تو 3 دن میں صحابہ کرام قرآن مکمل کرتے تھے یا 7 دن کے اندر۔ تو اب 7 دن کے لیے پھر انہوں نے اپنی منزلیں مقرر کر لی۔ یہ منزل کا لفظ آپ بھی آج کل وہ بزرگوں کے وظائف کی کتابیں بھی ہیں نا، وہ منزلیں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں تصوف کی اتنی منزلیں طے کر لی ہیں، لفظ قرآن سے ہی پکڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں یہ اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ جس نے 7 دن کے اندر قرآن ختم کرنا ہے نا، اس کے لیے انہوں نے ثانی کر کے نا ایکولی ڈیوائڈ کر کے، آلموسٹ ایکولی ڈیوائڈ کیا، 100% نہیں۔ اور چونکہ یہ صحابہ کرام کی ڈویژن تھی، اس میں آپ کو پھر اس طرح کی خامی نظر نہیں آئے گی جو پاروں کی ڈویژن میں نظر آئی ہے، وہ میں اگلے پوائنٹ میں ڈسکس کروں گا۔ اگر سورہ فاتحہ کو آپ قرآن کا مقدمہ مان لیں، پریفیس ہے نا ظاہر ہے، تو پہلی منزل کے اندر 3 صورتیں ہیں، دوسری میں 5، تیسری میں 7، چوتھی میں 9، پانچویں میں 11، چھٹی میں 13۔ دیکھیں کتنی زبردست ایونلی چل رہا ہے، اور 7ویں میں 65 صورتیں ہیں، وہ بھی 13 کا ملٹیپل ہے، 13 کو 5 سے ضرب دیں تو 65۔ یہ صحابہ کرام نے، اچھا، اور یہ جو انہوں نے ڈویژن کیا ہے، اس سے آلموسٹ قرآن کے 7 برابر حصے بن جاتے ہیں۔ اگر کسی نے ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنا ہے تو ہفتے والے دن وہ، اگر وہ ہفتے سے سٹارٹ کرتا ہے تو وہ پہلی منزل مکمل کرے، اتوار کو دوسری کرتے کرتے تو جمعے والے دن اس کا قرآن مکمل ہو جائے گا۔
تو یہ منازل کا سلسلہ کیا گیا۔ علمی پوائنٹ نمبر 32 وہ ہے میرے بھائیوں ذرا کڑوی بات کہ قرآن حکیم کی جو یہ پاروں کی ڈویژن ہے یہ نبی علیہ السلام نے نہیں کروائی، صحابہ کرام نے بھی نہیں کی، یہ تابعین کے دور میں اس کی ڈویژن ہوئی۔ جب لوگ سست ہو گئے، ہفتے میں قرآن مکمل نہیں کر سکتے تھے، تو پھر مشورہ کیا گیا کہ یار چلو مہینے میں قرآن مکمل کیا جائے، تو پھر 30 دنوں کے اوپر سے ڈیوائڈ کر دیا جائے۔ تو میرے خیال ہے کوئی پڑھا لکھا انہوں نے بندہ بٹھایا، انہوں نے جناب اینج کر کے نا قرآن حکیم کھولیا، اینج کیتا اور صفحے گننے شروع کیے، اور قرآن پاک کے 30 پارے بنا کے سائڈ پہ ہو گیا۔ اور وہ بنائے کیا، وہ آج تک ہماری مصیبت ہمارے گلے میں پھیٹا ہے۔ اس کا سب سے بڑا آپ جو بلنڈر دیکھیں ان پاروں میں، چونکہ یہ قرآن و حدیث سے نہیں ہے تو ظاہر ہے انسان تو پھر غلطی کرے گا۔ تو اب مجھے اندازہ لگائیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی شیعہ کہتے ہیں 40 پارے ہیں، وہ پارے تو 30 بھی کوئی نہیں تھے، 40 کہاں سے آنے ہیں؟ یہ بات ہی چلی ہے۔ اگر ان سے پوچھے شیعہ کا قرآن جا کے دیکھا ہے، نہیں۔ یہ اب سعودیہ میں کئی قرآن ہیں وہ پاروں کی ڈویژن کے بغیر چھپ رہے ہیں، وہ بیچ میں سے آیات شروع ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ پاروں کی ڈویژن کو تو وہ اسٹیبلش مانتے ہی نہیں ہے نا، صورتوں کی ڈویژن ہے، منازل کی ہے۔ اب یہ دیکھیں بلنڈر کیا ہوا ہے۔ پارہ نمبر 13 جو ہے اس کی آخری آیت، ایک آیت صرف، سورۃ الحجر کی پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، اور پوری سورہ ہجر پارہ نمبر 14 میں ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ ایک لائن اگر 14ویں پارے میں چلی جاتی تو یہ سورت تو نہ ٹوٹتی، سورت ہی توڑ دی۔ ایک لائن کے پیچھے، ایک لائن بھی نہیں، یہ آدھی لائن ہی بنتی ہے، ایک آیت پارہ نمبر 13 کے اینڈ پہ رکھی اور پوری سورت پارہ نمبر 14 میں کر دی۔ تو یہ کتنی بے وقوفانہ قسم کی ڈویژن ان لوگوں نے کی۔ سورہ یاسین بھی آپ دیکھ لیں، کچھ حصہ اس کا 22ویں پارے میں ہے، باقی میجورٹی سارا وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے صفحے پورے کیے ہیں ایسے کر کے۔ اور یہ ایسے ایسے کر کے بھی اگر آپ الفاظ دیکھیں تو ابھی بھی پورے نہیں ہیں۔ آج کے دور میں تو ہم میتھمیٹیکلی بھی کر سکتے ہیں، ابھی بھی پاروں کو ریوائز کیا جا سکتا ہے، ایونلی ابھی بھی ڈسٹریبیوٹ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کہنا کہ 100% ہر پارے کے رکوع یا اس کے الفاظ یا اس کی لینتھ برابر ہے دوسرے کے، تو ایسا نہیں ہے۔ رکوع تو چلے برابر نہیں ہو سکتے، چھوٹے بڑے ہیں، الفاظ تو برابر ہو سکتے ہیں نا، آیات بھی برابر نہیں ہو سکتی، چھوٹی بڑی ہیں، نہیں نظر آئیں گی آپ کو۔ تو یہ پاروں کے ڈویژن کو ہم سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ پاروں کی ڈویژن تابعین کے دور میں مولویوں نے، حکمرانوں کی بنائی ہوئی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ اسٹیبلش ہو چکی ہے اور لوگوں کے لیے مہینے میں قرآن ختم کرنا آسان ہے، اسے ہم بدعت بھی نہیں کہتے، یہ انتظامی معاملہ ہے۔ آپ اگر 3 مہینے میں قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ مزید ڈویژن کر لیں، آپ سال میں قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں آپ مزید ڈویژن کر لیں، جتنی مرضی کریں، جس طرح کہ آپ دیکھیں رکوع کے کیس میں ہوئی بھی ہے۔ وہی اگلا پوائنٹ ہے، علمی پوائنٹ نمبر 33۔ قرآن حکیم میں جو صورتوں کے اندر مضامین ہیں نا، ان مضامین کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو رکوعوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ یعنی ایک طرح کا مضمون ہے یا ایک طرح کا ایک واقعہ ہے جو کنکلوڈ ہو رہا ہے، تو اس کو پورے کو ایک رکوع میں رکھا گیا ہے۔ اور یہ کمال کی بات ہے کہ رکوع بھی اگرچہ بعد میں ڈیفائن ہوئے ہیں، صحابہ نے نہیں کیے، لیکن یہ کام جن لوگوں نے کیا ہے بڑی محنت سے کیا ہے، اور واقعی نظر اکا دکا مقامات پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ادروائز اگر آپ اوورال دیکھیں نا، جو رکوع ہے نا وہ اتنے پیارے خوبصورتی سے ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں کہ پورے کے پورے مضمون ایک رکوع کے اندر کور ہوتا ہے، اور جیسے ہی اگلا رکوع شروع ہوتا ہے ایک نیا مضمون ہے۔ یہ داد دینی پڑے گی، جس طرح 30 پاروں میں انہوں نے جو بلنڈر کیا اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے، یہ داد دینا بھی ضروری ہے کہ رکوعوں کی ترتیب بڑی زبردست لگائی ہے۔ اور اس میں انہوں نے دیکھیں خود مانا ہے کہ پاروں کی ترتیب غلط ہے، اس میں انہوں نے پاروں کا بھی خیال نہیں رکھا۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ ایک پارہ ختم ہو رہا ہے تو رکوع بھی ختم ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ ذرا سورہ یاسین کا دوسرا رکوع دیکھیں، سورہ یاسین کا دوسرا رکوع جو ہے وہ پارہ نمبر 22 سے شروع ہوتا ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یعنی جو بستی کے رہنے والے لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے فرستادے تھے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو اب ان کا ذکر شروع ہوا پارہ نمبر 22 میں آیت نمبر 13 سے، لیکن یہ سورت ختم ہوتی ہے نا
یہ جو پارہ ختم ہوتا ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، لیکن یہاں پہ وہ واقعہ مکمل نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ نے جو دو اپنے صحابی یا دو پیغمبر سب پیغمبر بھیجے دعوت کے لیے کسی بستی میں، تو ان کے ساتھ ہوا کیا. تو اس لیے رکوع ختم نہیں ہوتا، رکوع آگے بھی چلتا ہے، اس کا دوسرا رکوع وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اب پارہ 23 شروع ہو گیا ہے، لیکن رکوع وہی والا چل رہا ہے دوسرا. کرتے کرتے جب تک یہ کنکلوڈ نہیں ہو گیا نا پورا واقعہ، اس وقت تک وہ رکوع ختم نہیں ہوا، جا کے وہ ختم ہوا ہے آیت نمبر 32 میں. تو رکوع میں مضامین کا خیال رکھا گیا، اور پورے قرآن میں ٹوٹل جو رکوع ہیں وہ ہیں 558 558. اور سجدوں کو بھی اسی میں ڈسکس کر لیں. قرآن حکیم میں 15 مقامات ایسے ہیں جن میں سجدے بھی ہیں، وہ آیات سجدہ ہیں. نبی علیہ السلام کی سنت ہے وہاں پہ سجدہ کرنا، واجب نہیں ہے، کیونکہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے کئی دفعہ وہ آیات تلاوت کی اور سجدہ نہیں کیا، اور حضرت عمر نے بھی نہیں کیا. صحیح بخاری میں حضرت عمر نہ کر کے بتاتے تھے کہ ہم اس لیے نہیں کر رہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ واجب نہیں ہے. جو ہماری بوڑھی عورتیں بیچارے سجدے سنبھال کے بیٹھی ہوتی ہیں، میں انے سجدے کڈنے نے، کیونکہ وہ واجب قرار دے دیا گیا اسے. اگر کوئی نہیں کرتا کوئی، اور اس کے لیے ماتھا ٹیکنا بھی ضروری نہیں ہے. بخاری میں حدیث ہے صحابہ کرام جب سفر میں قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے، جیسے ہی آیت سجدہ آتی تھی یوں کر دیتے تھے، ٹو باؤ ڈاؤن، بس ایسے جھکا لیا. یہاں پہ بھی جب آیات سجدہ آتی ہیں، 9 سال میں ہم نے قرآن مکمل کیا ہے تو کبھی نیچے اتر کے نہیں کیا، ہمیشہ میں یہیں پہ یوں کرتا ہوں، باقی لوگ بھی بیٹھے بیٹھے کر لیتے ہیں. بس ڈاکٹر صاحب بیچارے اٹھتے تھے، سیٹ سے اٹھتے تھے، نیچے جاتے تھے، ویڈیو کیمرہ روکتے تھے، چونکہ وہ حنفیت کو فالو کر رہے تھے، اس لیے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو ہے ہی نہیں وہ چیز جس کے اوپر اتنی بڑی مصیبت کھڑی کی گئی ہے، اور اس سے بڑی مصیبت کہ جی وضو ہونا بھی ضروری ہے. تو اس میں میرا کلپ بھی تھا کہ اب پاکستانی ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں، کیونکہ حنفیوں کے نزدیک اگر آپ بغیر وضو کے سجدہ کریں گے تو یہ اللہ کی توہین ہے، اور اللہ کی توہین کفر ہے، اور کفر سے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، بیعت بھی ٹوٹ جائے گی. تو فقہ حنفی کے مطابق پاکستانی ٹیم کے جیتنے کے اوپر اور سینچریاں مارنے پہ جتنے وہ سجدہ شکر ہیں وہ سارے بغیر وضو کے ہیں، وہ سب کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں. لیکن پریشان نہیں ہونا کہ علمی کتابی ہو جائیں اور بخاری مسلم کو فالو کریں پھر کوئی نہیں ٹوٹیں گے. اب یہ نہ ہو کہ اس مسئلے میں فالو کریں اور باقی نماز جو ہے وہ آپ حنفی طریقے پہ پڑھتے رہیں، نماز بھی کتاب و سنت کے طریقے پہ پڑھیں. تو یہ 15 سجدے ہیں، 14 کے اوپر تو سارے متفق ہیں. میں نے اس کے اوپر پورا ایک لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 119 وہ 15 کے 15 سجدے بتائیں کون سے ہیں، پھر ان کے اوپر پوری انٹلیکچوئل ڈسکشن کی ہے 8 حدیث کی روشنی میں. اور اس میں نے بتایا تھا کہ سورہ حج کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں، ایک بالکل اینڈ پہ جا کے آتا ہے جس کے اوپر نہ قرآن حکیم میں لکھا ہوتا ہے سجدہ، تو لکھا ہوتا ہے ان دا شافعی. ٹھیک ہے، یہ شافعی سجدہ ہے، جیسے سنی درود، شیعہ درود. ٹھیک ہے، ایک سنی بکرا، شیعہ بکرا، سنی مچھلی، شیعہ مچھلی. ہاں، قربانی کے دنوں میں چونکہ شیعہ جو ہے وہ خسی جانور کی قربانی کے قائل نہیں ہے، تو وہ ان کے جو نان خسی جانور ہیں وہ شیعہ منڈی میں بکتے ہیں. اور مچھلی میں بھی اسی طرح ان کا اختلاف ہے کہ جو چھلکوں والی مچھلی ہے وہ کھائی جائے گی، جو بالکل پلین ہوتی ہے وہ نہیں کھائی جائے گی. تو اس طرح قرآن کے سجدے بھی جو ہے نا وہ فرقہ واریت کی نظر ہوئے. تو وہ امام شافعی، ہم پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ امام شافعی پہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی؟ امام شافعی سے پہلے جو 200 سال کے مسلمان ہیں ان کے نزدیک سورہ حج کا سجدہ ہے تھا یا نہیں تھا؟ ایک سمپل سوال ہے. امام شافعی تو پیدا ہوئے 150 ہجری میں، فوت ہوئے ہیں 204 ہجری میں. امام شافعی کی پیدائش سے پہلے 150 سال کے جو مسلمان ہیں وہ کیا سجدہ کرتے تھے؟ وہ آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیں، جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں، مسند احمد میں، کہ سورہ حج کی فوقیت ہے 2 سجدوں کی وجہ سے. تو احادیث میں تو 15 ہی سجدے تھے، اور امام شافعی کا موقف یہ ٹھیک ہے، یہ امام شافعی کا سجدہ نہیں ہے، یہ احادیث کا سجدہ. اور حدیثیں تو امام شافعی کے ابا اور دادا اور پردادا کی بھی پیدائش سے پہلے کی ہیں. تو سورہ حج میں 2 سجدے، وہ بلکہ وہ بیان القرآن میں جب ڈاکٹر اسرار صاحب یہاں ان آیات پہ پہنچے نا تو نیچے سے کسی نے واد ہی سجدہ ہے، انہوں نے کہا نہیں امام شافعی اللہ سجدہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے لرن کیا، مطلب وہ سیکھ گئے تھے کئی چیزیں. میری جو ان سے ملاقات ان کی وفات سے آلموسٹ 2 سال پہلے ہوئی، 14 اپریل 2010 کو وہ فوت ہوئے نا، تو میری 2008 کے اندر ملاقات ہوئی، میں ان کے جنازے میں بھی شریک رہا. تو انہوں نے ان کیمرہ مجھ سے بہت ساری باتیں کی تھی، آن کیمرہ نہیں، ان کیمرہ. میں کیمرہ لے گیا تھا، میں نے کہا سر میں نے آپ کی باتیں ریکارڈ کرنی ہے یادگار کے طور پہ.
تو انہوں نے کہا پھر میں تو کھل کے بات نہیں کروں گا، اب آپ نے کھل کے بات سننی ہے یا ریکارڈنگ کرنی؟ میں کہا جی ستیہ ناس ریکارڈنگ دا، میں نے ڈائریکٹ کرو۔ تو اس میں انہوں نے کئی ایک باتیں کی اس حوالے سے، جس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کو آخری عمر میں کئی ایک باتیں کلیئر ہو چکی تھی جو ان کو اپنی زندگی میں، جن کے اوپر وہ چیزوں کے اوپر چلتے رہے، جس میں انہوں نے ٹاپ آف دا لسٹ یہ بات کی تھی کہ نماز کا طریقہ وہی ہے جس طریقے سے اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں، یہ حنفیوں کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن خود وہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے بھی تھے، نہیں بھی پڑھتے تھے، لیکن موقف ان کا یہ تھا۔ ان کی ایک ہی ویڈیو ریکارڈڈ ہے، یوٹیوب پہ رکھی ہے، جس میں انہوں نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات کے ساتھ نماز پڑھائی ہے، مغرب کی غالباً یا عشاء کی، وہ رفع الیدین سے ہی پڑھی ہے انہوں نے۔ میرے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے 3 نمازیں پڑھی ہیں، تو جمعے کی، عصر کی اور مغرب کی، مئی 2008 میں۔ تو انہوں نے سنت کے مطابق نماز پڑھی، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا، الحمدللہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 34 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم فلسفے یا سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہے ہدایت انسانی کی۔ اگرچہ اس میں سائنٹیفک فیکٹ سے ریلیٹڈ 1000 سے زیادہ آیات ہیں، لیکن ان فزیکل فینامنا آف نیچر یا التذکیر بآلاء اللہ کے ذریعے اللہ کا تعارف کروایا گیا۔ مقصد سائنٹیفک فیکٹس بیان کرنا نہیں ہے۔ تو قرآن ایک لٹریچر کی بک ہے، اور اس لٹریچر کی بک کا مقصد بھی انسانی ہدایت ہے۔ اگرچہ اس میں کئی ایک مضامین ڈسکس ہوئے ہیں، کئی ایک ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن مرکزی چیز التذکیر ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے نبی فرما دو اللہ نے قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ اسی قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے۔ تذکیر، نصیحت، ڈر سنانا، اور کہیں کہیں خوشخبری بھی ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے خوشخبری ڈومیننٹ لی ہوئی ہے، ڈر کو نیچے کر دیا۔ اس کا اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے، سب کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ ٹھیک ہے، موجہ مارو، عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچا۔ تو یہ اس لیے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے قرآن پڑھتے ہوئے۔ اچھا، علمی پوائنٹ نمبر 35 وہ ہے قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے جہاں تک تعلق ہے شرعی احکامات کا، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس کے لیے ہم اپنے سلف کی طرف رجوع کریں گے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے ان معاملات کو کیسے سمجھا۔ نکاح طلاق کے مسئلے ہوں گے، وضو کے مسائل ہوں گے، نماز کا طریقہ ہوگا، نکاح سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی، کیونکہ ان کا تعلق سائنس کے ساتھ تو نہیں ہے۔ البتہ جن چیزوں کا تعلق سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ ہے، اس میں ہم اپنے سلف کی طرف نہیں دیکھیں گے بلکہ خلف کی طرف دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے سلف کو تو کئی چیزیں پتہ ہی نہیں تھی سائنٹیفک فیکٹس کے اعتبار سے۔ میں بتا رہا امام غزالی نے کہ میاں سعادت میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین سے 5 گنا بڑا ہے، 60 گنا بڑا، مختلف اقوال ہیں۔ آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ 60 گنا نہیں ہے، 6000 گنا بھی نہیں ہے، 6 لاکھ گنا بھی نہیں، 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج۔ تو ہمارے بزرگوں کو نہ علم غیب تھا نہ علم سائنس تھا، اس لیے اتنی بڑی بڑی غلطیاں ان سے ہوئی۔ تو سائنٹیفک فیکٹس کے لیے آپ پریزنٹ دور میں دیکھیں گے، ایمبریولوجی سے ریلیٹڈ آیات ہوں، جیولوجی سے ریلیٹڈ آیات ہوں، ایسٹرونومی سے ریلیٹڈ آیات ہوں، اس میں سلف کی رٹ نہیں لگائیں گے کہ سلف نے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ اب آپ پتہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ آیا نا کہ دل اندھے ہو چکے ہیں، یہ سوچتے نہیں، ان کو ہم نے دل دیا تھا۔ تو پرانے اسلاف نے ان سے رزلٹ یہ نکالا کہ دماغ سوچتا ہی نہیں، دل سوچتا ہے، اور انہوں نے دماغ کے سوچنے کا بھی انکار کر دیا۔ وہ تو پھر آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے کہ دل بھی سوچتا ہے، دماغ بھی سوچتا ہے۔ اس کے اوپر میرا کلپ ہے، انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ، وہ دماغ ہے یا دل، وہ آپ دیکھ لیں، دونوں سوچتے ہیں۔ لیکن قرآن حکیم میں چونکہ ذکر بار بار آیا دل کا، تو انہوں نے کہا دماغ سوچتا ہی نہیں ہے۔ اب اس میں ہم سلف کی بات نہیں مانیں گے، خلف کی بات مانیں گے، جنہوں نے سائنٹیفکلی چیزوں کو لرن کیا۔ اور قرآن میں صرف دل کا ذکر نہیں ہے، افئدہ کا لفظ بھی آیا ہے، وہ دماغ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ سینٹر، عقل کا ذکر آیا ہے۔ اب وہ عقل کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دل ہی ہو، دل بھی سوچتا ہے۔ یہ بھی علیحدہ بات ہے کہ یہ بھی اب ریسنٹ ڈسکوری ہے، یوٹیوب پہ اس کے حوالے سے ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ پہلے لوگ دل کے سوچنے کو نہیں مانتے تھے،
چونکہ قرآن لٹریچر کی بک ہے اس لیے قرآن دل کا ذکر ڈومینیٹ کرتی ہے. ایک سائنٹسٹ ہے جس کو پتا ہے کہ دماغ سوچتا ہے, وہ کبھی نہیں کہے گا کہ آج میرا دماغ کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں, وہ بھی کہے گا میرا دل کر رہا ہے آج بریانی کھاؤں, کیونکہ لٹریچر کی زبان میں دل کا لفظ ہی بولا جاتا ہے. تو قرآن حکیم کا سٹائل لٹریچر کا سٹائل ہے. تو اس لیے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ادروائز آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ آپ نے ان احکامات کے اعتبار سے جو ہے وہ سلف کی طرف دیکھنا ہے اور سائنٹیفک فیکٹس کے اعتبار سے خلف کی طرف دیکھنا ہے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم میں کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے کہ قرآن پہ عمل بھی کریں. یہ سلف خلف کی بحث میں خالی نہ وہ پڑھے رہیں کہ جی اس آیت کی تشریح یہ ہے, اس کی یہ ہے, اور لوگ یہ وہی چیز ہے جسے میں علمی شہوت کہتا ہوں. یہ علمی شہوت ہے, صرف اس پہ عمل بھی کرنا ہے. عمل کیے بغیر اس کی پریکٹیکل برکات حاصل نہیں ہوگی. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا, حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور قوموں کو زوال بھی دے گا. عروج دیا ہے صحابہ کرام کو, کہاں ان بدوؤں کو اٹھا کے دنیا کا امام بنا دیا, اور وہ رومن اور پرشین امپائر جو ہزاروں سال سے استحصال کر رہی تھی انسانیت کا, اکھاڑ کے رکھتی ہیں ود ان 17 ایئرس. یعنی مسلمانوں کی اگر آپ گراف جو اوپر جانا شروع ہے وہ تو 2 ہجری کے بعد ہے. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہے, 3 میں غزوہ احد ہے, 5 میں غزوہ خندق ہے, 6 میں صلح حدیبیہ ہے, 7 میں غزوہ خیبر ہے, 8 میں فتح مکہ ہے, اور 8 ہی میں غزوہ حنین ہے مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ, 9 میں غزوہ تبوک ہے. رومن امپائر بھی بھاگ گئی نبی علیہ السلام کے رعب کی وجہ سے, ورنہ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی. اور اس کے بعد اگلے 3-4 سالوں کے اندر یرموک کے اندر رومن امپائر جزیہ دینے پہ آمادہ ہوگی, جنگ بھی ہار گئی, اور قادسیہ میں اسی سال قادسیہ کے اندر پرشین امپائر ٹوٹ گئی, یہاں تک کہ پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی. تو یہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اٹھایا ہے, انہوں نے قرآن پہ عمل بھی کیا ہے. آج بھی جو قرآن پہ عمل کرے گا نا اسی کو قرآن سمجھ آئے گا, ادروائز قرآن اس کو لگے گا یہ تو ایک بے ہنگم سی کتاب ہے, نعوذ باللہ. اور آپ دیکھیں مشرکین عرب کے اندر 2 خامیاں تھیں, اللہ نے وہ کیسی دور کی. نمبر 1 خامی تھی کہ وہ طوائف الملوکی کا شکار تھے, آپس میں لڑتے رہتے تھے. نمبر 2 چٹے ان پڑھ جاہل تھے. اللہ نے یہ 2 خامیاں کیسے دور کی؟ انہیں قرآن کے ذریعے ان کی زبان میں ہی ایسا علم دیا کہ یہودیوں اور عیسائی جو ان کو امی کہتے تھے ان کی زبانیں بھی ان کے سامنے بند ہو گئیں. جنہوں نے سورۃ المائدہ سورہ نساء پڑھ لی ان کے سامنے کون پریسٹ بیٹھ سکتا ہے, ان کے ساتھ علمی ڈسکشن کر سکتا ہے. اور دوسری خامی جو طوائف الملوکی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ان کو ایک ایسا لیڈر دیا کہ سارے عرب قبائل ان کے نیچے جمع ہوئے, پھر رومن پرشین امپائر انہیں الٹ ہی دینی تھی نا. اور ان 2 خامیوں کو دور کر کے اللہ نے ان کی 2 خوبیاں یوٹیلائز کر لی. ایک خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ جب وہ کسی کو زبان دیتے تھے پھر گردن ہی کٹتی تھی. بیعت کا مطلب تھا کہ اب بس اس کے ساتھ بیعت کر لی, اب جو بھی یہ کہے گا ماننا ہے, چاہے جان بھی دینی پڑے. ابو جہل نے دی ہے نا, کفر کے لیے ہی دی ہے, لیکن زبان پہ قائم رہا ہے, اس کے ماننے والے بھی قائم رہے. یہ تو یہودی تھے جو کمزور ایمان والے تھے نا, ان کو پھر اللہ نے اٹھایا بھی تو نہیں. 10 یہودی بھی مسلمان نہیں ہوئے. اوس اور خزرج نے اسلام قبول کیا نا, عربیوں نے, چٹے ان پڑھوں نے. تو اللہ نے ان کی یہ جو خوبی تھی. اور دوسرا یہ عرب کے لوگ ٹف ماحول کے عادی تھے. رومن اور پرشین امپائر تو اپنے آپ کو سپر پاور کنکلوڈ کر چکے تھے, انہوں نے سوچے نہیں تھا ہمیں کوئی چیلنج بھی کر سکتا ہے. اور یہ عربی روکھی سوکھی کھا کے بھی, کئی دن فاقے کر کے بھی, اونٹوں پہ ریگستانی سفر کر کے بھی, یہ تو عادی تھے ہارٹ آف ماحول کے. ان کی تو کوئی چیز بھی اسٹیک پہ نہیں لگی تھی, نہ ان کے پاس محلات تھے, یہ تو کہیں پہ بھی سو جایا کرتے تھے, ٹھیک ہے, خود بھی پتے کھا کے گزارا کر لیتے تھے. تو ایسے لوگ جن کے لیے دنیا میں کوئی لگژریس لائف نہیں تھی, یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی. تو یہ جب ٹکرائے ہیں تو انہی کا اسلحہ ان سے چھین کے ان کو الٹ کے رکھ دیا انہوں نے. اور پھر ایسی داغ بیٹھی ہے کہ وہ جو شروع کی محنت ہے 1000 سال تک پھر سر دنیا پہ حکمرانی کی ہے نا مسلمانوں نے, سپر پاور رہے ہیں. آج کہتے ہیں جی جناب وہ ہم حکمران تھے پھر کیا ہو گیا. تو جو تھے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ میں, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا. اسی کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. تو یہ بات یاد رکھو. مجھے ڈاکٹر سرار صاحب کی بات بار بار یاد آتی ہے, انہوں نے تعارف قرآن میں بھی یہ بات کی تھی کہ جو قرآن کی اس دعوت کے اوپر عمل نہیں کرے گا نا, اسے کبھی بھی قرآن
کا اتار چڑھاؤ، قرآن کا مزاج سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ ان کیفیتوں سے گزریں گے ہی نہیں۔ قرآن والی کیفیتوں سے آپ کب گزریں گے؟ جب آپ معاشرے سے ٹکرائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ کرو، معاشرہ کہہ رہا ہے یہ کرو، تو آپ کو معاشرے کی تیکھی باتیں سننی پڑیں گی، اس کی وجہ سے آپ کی تطہیر ہوگی، اللہ کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کبھی کبھار گالیاں کھانی پڑیں اور کبھی تک مار تک بھی نوبت آ جائے۔ جب تک یہ نوبت نہیں آئے گی تو وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کیسے آپ کو سمجھ آئے گا؟ میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے، میلاد کانفرنسز کرنے سے، محرم کی شیرنی بانٹنے سے، محفل میلاد کرنے سے، محفل قرآن کرنے سے، تلاوت کے محفل قرات کروانے سے اور نعتیہ مقابلے کروانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو اس وقت پڑے گا جب آپ سود کے خلاف بولیں گے، فرق تو اس وقت پڑے گا جب آپ جو ہے ناچ گانے کے خلاف بولیں گے، بے پردگی کے خلاف بولیں گے، بے حیائی کے خلاف بولیں گے، اور آپ یہ کہیں گے کہ بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے۔ کتابیں تو یہ بتا رہی تھی، ہمارے بزرگ ہمیں کیا بتا کے گئے ہیں؟ ہر چیز غلط نکلی ہے۔ آج لوگوں کی داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں، وہ کہتے ہیں او یار پوری زندگی کہاں گزار دی، اب پتہ چلا دین یہ تھا۔ یہ ہمیں کیا لوگ دین سکھاتے رہے ہمارے بزرگ بابے؟ تو یہ ساری کی ساری کیفیات، ان تکلیفوں سے جب بندہ گزرے گا پھر وہ کندن بنے گا، اور اس کے لیے قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ ادروائز قرآن میں آپ کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، یہ بھی ایک لٹریچر کی کتاب ہے، جس طرح باقی سٹوری بک ہیں، آپ پڑھ کے سائڈ پہ ہو جائیں۔ جب یہ وہ کتاب ہے جو آپ پہ اثر اس وقت چھوڑے گی، آپ کو اللہ تک اس وقت پہنچائے گی جب آپ اس کتاب پہ عمل کریں گے۔ وہی بڑا مشکل کام ہے، کتاب پہ عمل کرنا تو میرے بھائی یہ تو پولیس رات پہ چلنے کے مترادف ہے۔ پولیس راہ سے تو ایک دفعہ گزرنا پڑنا ہے، اس کتاب پہ عمل کرنے والے کو تو روزانہ پولیس راہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی معاشرہ آڑے آتا ہے، کبھی ماں باپ آڑے آتے ہیں، کبھی بیوی بچے آڑے آتے ہیں، کبھی دنیاوی منفعت آڑے آتی ہے، کبھی ایک پورا سسٹم، آپ بالکل اس میں اکیلا اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں۔ اب ہمارے بھائی جب یعنی قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے معاشرے سے کٹ کے، تو میں کہتا ہوں یار شکر ادا کرو، انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے۔ اب صحابہ کرام کو یاد کرو، اہل بیت کو یاد کرو، جن کو غزوہ بدر میں اس لیول پہ آنا پڑا کہ ایک طرف باپ کھڑا ہے تو دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ آپ پہ یہ نوبت تو نہیں آئی کہ اللہ نے آپ کو یہ آزمایا ہو کہ آپ مسلمانوں کی طرف سے اپنے باپ کو مارنے کے لیے غزوہ بدر میں اتر آؤ، تو تم تو اس قابل ہی نہیں تھے۔ ویسے تم لاکھ کہتے رہو کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کچھ بھی نہیں سی ہونا، رفع دین پھر بھی نہیں سی تو شروع کرنا، ٹھیک ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، لازم کہتے رہو، آپ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر وہ بڑا مشکل وقت تھا، بڑی تکلیف دہ چیزیں تھیں اس کے اندر۔ سیدنا حذیفہ ابن یمان کی حدیث میں بار بار یاد کرتا ہوں، اس کو آپ پلے باندھ لیں، صحیح مسلم میں جہاد والے چیپٹر میں۔ ان کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت کتنے خوش نصیب ہیں آپ، رسول اللہ کی صحبت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زیارت کی، کاش ہم بھی آپ کا زمانہ پاتے حضور کے ساتھ مل کے جہاد کرتے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کبھی تیرے تلووں سے لپٹ جاتا، کبھی کچھ کرتا، وہ جو حسن نثار صاحب نے پوری ایک نعت لکھی ہوئی ہے۔ باقی حسن نثار صاحب کا جو کردار ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، مجھے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو نعت لکھ رہے ہیں وہ ان کے اپنے اوپر نظر آ رہی ہے، وہ خود فیصلہ کر لیں۔ نعت لکھنا بہت آسان ہے، یہ ہے وہ جو دین بہت آسان ہے، اس پہ چلنا مشکل ہے۔ تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں یہ اتنا آسان کام نہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کرو، نعتہ نہ لکھو، آج دے دور ایڈی مشکل نعتہ نہ لکھو۔ ان کا میں تمہیں ایک واقعہ صرف اپنی زندگی کا سناتا ہوں، اور یہ مسلم شریف ہے سر، مولانا شریف نہیں ہے، بزرگ شریف نہیں، کہانی شریف نہیں ہے، مسلم شریف ہے۔ حذیفہ نام لکھیں آپ، حذیفہ لکھیں اور خندق لکھیں، یہ دو لفظ لکھیں، اسلام 360 میں کھل جائے گا۔ نمبر نہ منگیا کرو، اللہ جو بندے ہو تھوڑا جا آپ بھی کوئی کام کرو۔ 5ویں کلاس کے بچے کو اسلام 360 دے دینا، 5 منٹ بعد میں اس کو کہوں گا وہ حدیث ڈھونڈ دے گا، ایڈے وڈے ٹگے نہیں۔ آپ یونیک لفظ لکھیں، میں بول رہا ہوں حذیفہ ابن یمان غزوہ خندق کا موقع، آپ حذیفہ لکھیں، خندق لکھیں، تو اسلام 360 حافظہ اللہ تعالیٰ آپ کو حدیث کھول دے گا۔ مسلم شریف سلیکٹ کر لیں، مسلم شریف بھی نہ سلیکٹ کریں، حدیث کی کتابیں کریں، وہ خود ہی بتائے گا یہ حدیث کہاں پہ ہے۔ چلو، تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ایک سخت سردیوں کی رات میں، جب کہ آپ کو پتہ ہے غزوہ احزاب کے موقع پہ کتنا مشکل وقت تھا، خندق کھودی ہوئی ہے، اس طرف کافر بیٹھے ہیں، اس طرف مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، سخت سردی ہے، بڑا ٹف ماحول ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کون ہے
جو اٹھے اور جا کے کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اپنے نبی کا پڑوس حاصل کر لے. ہائے 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 ہائے, یہ سارے نعتوں لے کہتے ہیں میکرو ہو جڑا سی اینج کر کے. یہ کہنا آسان ہے, غلامی رسول میں جو داڑھی نہیں رکھ رہا اس کو موت کہاں سے قبول ہونی ہے؟ غلامی رسول میں جو فجر کی نماز نہیں اٹھ کے پڑھ سکتا بسترا چھوڑ کے, اس نے موت کہاں سے قبول کرنی ہے؟ حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بشارت سن کے بھی کوئی ایک صحابی بھی نہیں تھا جو کھڑا ہو, اس لیے کہ سخت سردی کی رات تھی, لوگ چاہتے تھے کسی اور کی ڈیوٹی لگ جائے. اب کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ فرمایا, کون ہے جو رات کے وقت جا کے کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اپنے نبی کا پڑوس حاصل کر لے؟ کائنات میں سب سے بڑی کوئی چیز یہی ہو سکتی ہے نا. اس سے بڑی صرف ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر بنا دے. پیغمبر بننے کے بعد اگر دوسرے نمبر پہ کوئی فضیلت ہے تو جنت میں ہمیشہ کا پڑوس پیغمبروں کا. یہی ہے نا, یہی ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے, آمین. حضرت حذیفہ کہتے ہیں دوسری بار بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا, تیسری دفعہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا, چوتھی دفعہ نبی علیہ السلام فرمایا حذیفہ. آپ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا لو جی مارے کے, اب تو جانا ہی پڑے گا, میری ڈیوٹی لگی, کیونکہ اب تو بائی نیم حکم آ گیا نا. ان کہ یا رسول اللہ, فرمایا جاؤ, اور ساتھ کہا کہ دیکھنا چھیڑخانی کوئی نہیں کرنی, جتنا کام کا ہے اتنا ہی کرنا ہے. کہتے ہیں میں اٹھا, اب سوچ رہا تھا سخت سردی ہیں ریگستان کی, باہر جا کے کیا بنے گا میرا. کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں اٹھا تو مجھے لگا میں گرم حمام میں داخل ہو گیا ہوں, میرے اوپر کسی نے نا کوئی گرم رضائی اوڑھ دی ہے سخت سردیوں میں. اور کہتے ہیں میں اسی طرح باہر گیا پھرتا رہا, ٹھنڈ ختم ہی ہو گئی. اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کافر رات کے وقت بیٹھ کے اپنے وہ جو تیر ہیں ان کی جو نوکیں ہیں ان کو تیز کر رہے ہیں, کوئی برچھیوں کو تیز کر رہا ہے. اور کہتے ہیں میں نے ابو سفیان کو بھی دیکھا, اور میں ایک تیر چلاتا اس کا کام تمام کر سکتا تھا رات کے وقت, وہ میرے نشانے پہ تھا, اس کو تو نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے پاس پہنچ چکا ہوں. لیکن پھر مجھے نبی علیہ السلام کی نصیحت یاد آئی کہ دیکھیں کوئی کام نواں نہ کھول نہیں ہوتے پنڈورا باکس, تو مجھے حضور کی بات یاد آئی تو میں پھر پیچھے ہو گیا. یعنی میں اس لیول کو کراس نہیں کیا, ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش نہیں کی, حتیٰ کہ میں نے سب کچھ گنا کتنے لوگ ہیں یہ کر کے واپس آیا. کہتے ہیں جیسے ہی میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں داخل ہوا تو وہ جو گرم حمام والا اثر تھا ختم ہو گیا اور مجھے سخت ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی. تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر میرے اوپر اڑا دی. یہ یعنی معجزہ ظاہر ہوا نبی علیہ السلام کا, یہ صحیح مسلم میں. لیکن اس میں سبحان اللہ کے ساتھ بہت چیزیں جو ہے استغفر اللہ اور انا للہ بھی یعنی جڑی ہوئی ہیں. وہ جو انور مقصود صاحب نے وہ کالم لکھا ہے نا کہ تبدیلی کا سفر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوا, ان اللہ مع الصابرین سے ہوتا ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون پہ ختم ہوا. تو یہ آپ کا سفر بھی یہ صرف سبحان اللہ تک نہ رہے میرے بھائی, بہت تلخ چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ دعوے کرنا بہت آسان ہے, پریکٹیکلی دین کے اوپر چلنا بہت مشکل کام ہے. تو قرآن حکیم سے ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قرآن کو فالو کریں گے. صرف مطلب دعوے کر لینے سے کچھ بھی نہیں ہونا. تو یہ اس پوائنٹ میں ڈسکس کرنا ضروری تھا. باقی پریکٹیکلی اگر آپ نے نبی علیہ السلام کی انقلابی دعوت کو ویڈیو کی شکل میں دیکھنا ہو تو قطر والوں نے 30 اقساط کے اوپر ایک ڈرامہ سیریل بنائی ہے عمر سیریز کے نام سے, جو انگلش میں تو سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہے اور اردو میں بھی اب انڈینز نے ڈبنگ کر دی ہے اس کی. ہمارے واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کریں, چونکہ یوٹیوب کے اوپر وہ کاپی رائٹس کا ایشو ہے, وہ اپلوڈ نہیں ہو سکتی. فیس بک کے اوپر ہمارے بھائیوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے, منگوا بھی سکتے ہیں. اور اوریجنلی تو وہ عربی میں بنی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی عربی کے اندر ہے, تو اس میں آپ کو عربیوں کی عادتوں کا بھی پتہ چلے گا. انہوں نے پیورلی عرب کا کلچر فلمایا ہے کہ عرب کے لوگ آپس میں کس طرح گفتگو کرتے ہیں. یہاں آپ نے وہ کلچر دیکھنا ہے, پٹھانوں کو دیکھیں, سیم آلموسٹ وہی ریزیمبلنس آپ کو نظر آئے گی. وہ آپس میں بات کرتے ہوئے لگتا ہے لڑ رہے ہوتے ہیں, عربی بھی اسی طرح ہی لڑ رہے ہوتے ہیں گفتگو کر عام نارمل انداز میں بھی. پھر بات بات پہ محاورے بڑے سخت قسم کے, وہی ہے تیری ماں مر جائے. تو یہ وہ محاورے جو صحابہ کرام بھی استعمال کر لیتے تھے, اس لیے کہ وہ عرب کلچر کا حصہ تھے. یہ جو تارج بھی صاحب جن صحابہ اور اہل بیت کا تعارف کرواتے ہیں نا, یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت اس طرح کے نہیں تھے.
یہ ماڈرن اردو لینگویج کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین بنتے ہیں. عرب کا کلچر بالکل ڈیفرنٹ تھا. وہ بڑے ذرا ان کے مزاج میں ریگستانی ماحول کے تھے نا، تو وہ ان کے مزاج میں سختی موجود تھی گفتگو کرنے پہ. تو وہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے، تو میرے بھائی رومن اور پرشین امپائر تو نہیں تھی انہوں نے الٹنی نا. یہ میٹھی باتوں سے الٹی جاتی ہے. جو بدماش صدیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اکھاڑنے کے لیے آپ محفل نعت میں ان کو جھموائیں گے یا ان کو شیرنی دیں گے تو وہ اپنی مجلس چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ نہیں. یہ تلوار جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مسلط کی رومن اور پرشین امپائر پہ، تاکہ ان کو اکھاڑ کے ایک نئے دور کا آغاز کیا جائے. اسی پہ وہ وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے نا، اسلام دور جدید کا خالق ہے. یہ آج جو فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اسلام کی برکت سے ہے. اسلام سے پہلے تو بادشاہ کا دین ہی رعایا کا دین ہوتا تھا. اگر کوئی نہیں قبول کرتا تھا پرسیکیوشن ہوتی تھی. رومن امپائر کو دیکھنے ہزاروں عیسائیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. لیکن جب کانسٹنٹائن II نے خود عیسائیت قبول کر لی، پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی. نبی الاسلام جب آئے اس وقت یہ عیسائی اسٹیٹ تھی، بن چکی بھی تھی، لیکن اس سے پہلے تو نہیں تھی. لیکن یہ اسلام نے آزادی دی کہ نہیں، بادشاہ کوئی بھی ہے، آپ کو حق ہے کہ آپ اپنا دین رکھ سکتے ہیں. اور یہ برکت ہے جو آج آپ اویل کر رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے ایک متعصب قسم کا یہودی نما عیسائی ہے، لیکن اس کے سامنے بھی جب قرآن تلاوت کیا جاتا ہے خاموشی سے سنتا ہے. امریکہ کے اندر آپ جا کے اسٹریٹ دعوت دیں، لوگ سنیں گے. نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، لوگ سیلفیاں بھی بنوائیں گے، برا نہیں سمجھیں گے. لیکن فرعون کے سامنے جادوگروں نے جب ذرا سی بات کی تھی، اس نے کہا میں لٹکا دوں گا تمہیں. یہ فرق ہے. تو اسلام اس دور جدید کا خالق ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ یہ 35 پوائنٹ ہی کور ہوئے ہیں، باقی 5 پوائنٹ انشاءاللہ اگلی دفعہ کور کریں گے. صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.